اور پھر اہل ایمان کا جو بھی عمل ہے اور اہل ایمان جو بھی کر رہے ہیں اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اس میں ناجائز کا عنصر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر بات اتنی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوں اور وہاں پر کھانے پینے کا انعقاد بھی ہو، کھلانے پلانے کا، یعنی لنگر کا اہتمام بھی ہو، اور حضور کے ذکر کے بعد سب منتشر ہو جائیں، لنگر بھی وہاں پہ چلے اور اس میں دعا بھی کر لی جائے، تو اس میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایسا عنصر نہیں ہے جس کو شریعت منع کرتی ہو۔ اور وہ حدیث تو ہم سب کے علم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم ہر چیز کا حکم ظاہر پہ لگاتے ہیں، ہر بات کا حکم ظاہر پہ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی حسن نیت بھی دیکھنا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بڑی تفصیل سے اس حدیث شریف کے ضمن میں مسائل کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یعنی اشیاء کے جواز و عدم جواز کا فتویٰ اس حدیث شریف سے لیا جائے، کیونکہ حسن نیت بھی معنی رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت کو نظر انداز کر دیں گے۔ ظاہر ہے کوئی شخص اس دنیا میں یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے اس کی دنیا و آخرت برباد ہو، اور ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرے، اس سے تو دنیا و آخرت سنورتی ہے، برباد نہیں ہوتی۔ اور بدعت حسنہ کے لیے، یعنی اگر کوئی بدعت حسنہ بھی ہے تو ملا علی قاری نے لکھا والبدعۃ الحسنۃ ملحقۃ بالسنہ۔ مرقات میں ملا علی قاری کی تحریر ہے کہ بدعت حسنہ کو سنت سے ملا ہوا سمجھیں، یعنی اس میں بھی ایک رابطہ ہے، اگرچہ اس کی تفصیل طویل ہے، مگر یہاں شاید اتنی ہی ضرورت ہے بات کی۔ اور حدیث انما الاعمال بالنیات سے تو مسئلہ باقی ہی نہیں رہتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ میلاد شریف میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ معاذ اللہ خلاف شرع ہے، اور اگر کوئی بات بظاہر نظر بھی آتی ہے تو وہاں موجود لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ مسلمانان عالم کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور یہ طریقہ کار رائج ہے۔ اور علامہ سیوطی، ابن حجر مکی، حافظ ابن کثیر، عبد الرحمن ابن جوزی، یہ سارے علماء وہ ہیں جن کا حدیث شریف سے ایک منٹ کو بھی تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ حضرات کسی طریقے کے قائل ہوں اور کسی بات کو مانتے ہوں تو اس کا مطلب وہاں کچھ ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھتے ہوں، یعنی مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان حضرات کی پوری تصانیف موجود ہیں، مکمل تصانیف موجود ہیں، جتنے نام میں نے لیے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس موضوع پر صاحب تصنیف نہ ہو۔ ان حضرات کے تصانیف موجود ہیں، اور ان تصانیف کے مطالعے سے ان حضرات کا ذہن سمجھا جا سکتا ہے۔ خلاف شریعت بات تو یقیناً بری ہے، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کبھی گمراہی پر بھی جمع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ بات صرف تعبیر و تشریح کی ہے کہ ہم بات کو کیا سمجھے، بات کو سمجھنے کا مسئلہ ہے صرف۔ اگر ہم اس میں اپنی جو رائے ہے اس کو صحیح سمجھیں
اور اپنی رائے کو صحیح طریقے پہ قائم کریں تو بات کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ یہ بزرگ جو ان طریقوں کے قائل ہیں اور یہ طریقہ ان کے زمانے میں رائج بھی رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر باقی مسئلہ کیا ہے؟ تو باقی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف شاید تھوڑا سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارا سمجھنے کا مسئلہ ہے، اگر ہم بات کو صحیح سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، محققین موجود ہیں۔ ہمارا زمانہ جو کہ بہت تیز رفتار زمانہ ہے، اس زمانے میں ان باتوں کا سمجھنا ناممکن نہیں ہے، اور پھر یہی ہے کہ یہ صدیوں سے طے شدہ معاملات ہیں، اور خود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں یہ سارے سلسلے رائج رہے بھی، اور مصر وغیرہ کے علاقوں میں میلاد شریف کا طریقہ رائج بھی رہا، اور رائج دنیا میں ابھی بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں اور ان سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم خواہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں پہ کوئی الزام لگائیں، بہتر یہ ہے کہ خود بھی اسی گروہ میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حضور کا ذکر کرنا یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں نقل فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو میلاد شریف کی تعظیم کرے وہ صحیح ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ وہ صرف تعظیم کا یہ ثمر بتا رہے ہیں کہ تعظیم کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا سے صحیح ایمان کی حالت میں جائے گا، حالت ایمان میں جائے گا وہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سند ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ یہ عالم نہیں تھے، تو انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی؟ ان حضرات کا اسم گرامی سننے کے بعد آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کتنی صدیوں سے رائج ہے۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ اس کام کو صدیاں ہو گئیں۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جس نے میلاد شریف کی تعظیم کی وہ دنیا سے اس طرح جائے گا کہ اس کا ایمان صحیح ہوگا، انجام بخیر ہوگا اس کا۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ یہی نہ کہ دنیاوی زندگی اچھی ہو اور مرتے وقت اسے ایمان نصیب ہو۔